ہمارا وارث موجود ہے، اللہ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت دی ہوئی ہے اور اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ وہ جو حدیث معرفت میں نے پڑھی وہ اس لیے پڑھی ہے کہ روز محشر پروردگار سوال کرے گا کہ تجھے میں نے امام جیسی نعمت عطا کی تھی، تو نے اس کی معرفت کیوں نہیں پیدا کی؟ ہر امام کی امت سے سوال ہوگا۔ ہم سے امیر المومنین کا سوال نہیں ہوگا، مولا حسین کا سوال نہیں ہوگا، وہ بھی ہمارے امام ہیں، ہم نے ان سے درس لینا ہے۔ جس کی امت ہے، جس کے پیچھے معشور ہیں، ان کا بھی سوال ہے، وہ اعتقادی امام ہیں، لیکن جس کی امت بن کے ہم نے معشور ہونا ہے، چونکہ 12 کے 12 کی معرفت ہونی چاہیے، محدود نہیں کرنا چاہیے۔ ان پر اعتقاد ضروری ہے، وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن جس کے بارے میں خدا پوچھے گا، جس کی معرفت واجب ہے، وہ زمانے کا امام ہے۔ البتہ اس سے یہ نہ سمجھیں گزشتہ امام، وہ تو میں نے پہلے بتا دیا، ائمہ نے فرمایا کہ ہم میں سے اگر کوئی 11 کو مان لے 12ویں کو نہ مانے، اب وہ کوئی بھی 12واں ہو، تو وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا۔ 12 کے 12 کی معرفت ضروری ہے، لیکن جس کے بارے میں اللہ پوچھے گا، جس کے پیچھے معشور ہونا ہے، وہ وہی امام ہے جس کی ہم امت ہے۔ ہم سے مہدی زہرا کے بارے میں سوال ہوگا، اتنی بڑی نعمت تمہیں دی تھی، تم نے معرفت پیدا کی ہے، تم نے اس سے استفادہ کیا ہے یا نہیں کیا؟ اس کی برکتوں سے ہم کر سکتے ہیں، ہم اپنے امام سے کیوں نہیں استفادہ کرتے؟ ان سے کیوں نہیں فیض لیتے؟ کبھی توسل تو کر، کبھی اپنے امام کو پکار تو صحیح، ہر روز پکارا کر، کیوں سال میں ایک بار؟ ہر روز لکھنا ہے تو ہر روز لکھ، بولنا ہے تو ہر روز بول، ان تک آواز جاتی ہے، وہ توجہ فرماتے ہیں، ہم کوئی بے وارث تو نہیں ہیں، وہ ہمارے تمام امور پر نظر رکھتے ہیں، تمام امور پر، ایک ایک شخص کے امور پر نظر رکھتے ہیں، عالمی سطح کے تمام امور پر بھی ان کی نگاہ ہے، اور ایک ایک فرد کے امر پہ بھی ان کی نگاہ ہے، ایک ایک فرد کے امر۔ ہم میں سے ایک ایک فرد، جیسے میں ایک مثال کے طور پر ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں گا کہ مولا کی معرفت جو ہے اس میں اپنے امام کی طرف توجہ اگر کرنی ہے تو اس میں ایک بنیادی شرط ہے، اگر یہ کہتا ہے نا مجھے یقین پیدا ہو، وہ اللہ سے مانگ، معلومات حاصل کر، امام کے بارے میں اپنے تمام سوالوں کا جواب حاصل کر، دعائے معرفت بھی پڑھ، لیکن پھر بھی یقین نہیں آئے گا۔ یقین کب آئے گا؟ جب تو گناہ کو ترک کرے گا، یہاں سے ہوتی یقین کی ابتدا، چونکہ جب تو ان کی آنکھ کا حیا کرنا شروع کر دے گا پھر یقین کی وادی میں داخل ہے۔ تو ایک گناہ اپنے مولا کی خاطر آج چھوڑ کے دیکھ، کل دیکھ کتنا تیرا دل نورانی ہوتا، پھر اگلا گناہ بھی چھوٹتا چلا جائے گا۔ تو آغاز تو کر، تو ایک قدم بڑھائے گا وہ 10 قدم تیری طرف بڑھائے گا۔ ایک ہم میں سے ہر شخص پہ وہ ملنے آتے ہیں، ہم نہیں انہیں پہچانتے، وہ تو آتے ہیں، تو ان کی خاطر اپنے آپ کو تھوڑا سا تو سنوار۔ ایران کا ایک شخص جس کو بڑا شوق تھا امام سے ملاقات کا، وہ تو ہمارے دلوں میں بھی ہے، اب اسے کسی نے بتا دیا یہ چلہ کاٹ تیری مولا سے ملاقات ہو جائے، اس نے وہ بھی چلہ کاٹ لیا، نہیں ہوئی، اس نے کہا یہ والا کاٹ، یہ والا۔ میں یہاں عرض کروں گا کہ یہ جو چلے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ محمد و آل محمد نے مہدی زہرا سے ملاقات کے لیے کوئی چلہ نہیں بتایا، میں واضح کر دینا چاہتا ہوں، ہماری روایات میں کوئی چلہ نہیں لکھا۔ جو چیز لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ ان کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کر اور ان کی معرفت حاصل کر اور اپنے امام کی اقتداء کر، یہ چیزیں ہیں لکھی ہوئی، چلے نہیں لکھے ہوئے۔ اب یہ جو طرح طرح کے لوگ ہمارے ارد گرد بیٹھے چلے بتاتے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں، یہ ان کی اپنی باتیں ہیں، یہ محمد والے محمد کے فرامین نہیں ہیں۔ چلوں سے امام سے ملاقات نہیں ہوتی، تو عمل تو کر، وہ خود ملنے کے لیے آ جائیں گے، چلوں سے نہیں ہوتی ملاقات، نہ ان چلوں کی حقیقت ہے۔ اب اس کو کسی نے بتا دیا کہ یہ چلہ ہے، اس نے وہ چلہ کاٹ دیا، نہیں ہوئی، اتنے چلے کاٹے کہ آخر میں مایوس ہو گیا، سوچنے لگ گیا پتہ نہیں وہ ہیں بھی یا نہیں۔ اللہ، اب جب امام نے دیکھا کہ یہ
مایوس ہو گیا ہے، اب مولا نے اس کو بلانے کا انتظام کر لیا. توجہ ہے نا میری طرف؟ اب مولا نے اس کو بلانے کا انتظام کر لیا. اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ایک دق الباب ہوئی، ایک شخص آیا، اس نے کہا تیرا نام یہ ہے؟ ہاں میرا فلاں بازار میں فلاں دکان پہ مولا تشریف فرما ہے اور تجھے بلا رہے ہیں. حیران ہوا کہ جب میں چلے کاٹتا تھا، میں پھر عرض کروں گا چلوں کی کوئی اہمیت نہیں، چونکہ اگر چلے حقائق ہوتے تو پھر ہر شخص مولا کو دیکھتا، پھر غیبت نہ رہتی. ملاقات ہوتی ہے، کب ہوتی ہے؟ جب وہ خود چاہتے ہیں، میرے تیرے چاہنے سے نہیں ہوتی. جب وہ خود چاہتے ہیں اس وقت ہوتی ہے ملاقات. اب یہ گیا اس دکان پہ، دیکھا ایک بوڑھے شخص کی دکان ہے اور کرسی پہ عظیم شخصیت تشریف فرما ہے. پوچھا آپ مولا ہیں، صاحب العصر والزمان آپ ہیں؟ فرمایا ہاں اے مومن، میں ہی تیرا امام ہوں، لیکن میرے پاس بیٹھ اور اس دکاندار کو دیکھ یہ کیا کر رہا ہے. اللہ اکبر. اب دکاندار کو دیکھنا شروع کر دیا. بوڑھا آدمی تھا، اس کی دکان تھی، وہ سیکنڈ ہینڈ چیزوں کا کام کرتا تھا. ایک خاتون آئی، یہ قبل از انقلاب ایران کا واقعہ ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اس زمانے میں ایران کی کرنسی شاہی تھی، اب تومان ہے، شاہی چھوٹا روپیہ تھا، تومان سے چھوٹا. وہ ایک خاتون آئی، اس نے کہا کہ یہ چیز میں نے خریدی ہے 10 شاہی کی، ابھی میں نے اسے استعمال نہیں کیا، بالکل نئی ہے، ہاتھ بھی لگایا، لیکن مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میں اسے بیچنا چاہتی ہوں. کوئی مجھے 3 شاہی دیتا ہے، کوئی 5 شاہی دیتا ہے، تو تھوڑے مجھے 6 شاہی دے دے مثلا. اس شخص نے اس کی چیز کو اٹھایا، غور سے دیکھا، کہا بی بی یہ تو بالکل تم نے استعمال ہی نہیں کی، بازار میں اس کی قیمت 10 شاہی ہے، میں تجھے 9 شاہی دوں گا اور کل اسے بیچوں گا تو 1 شاہی کا پرافٹ لے لوں گا. توجہ ہے نا میری طرف؟ بازار والے لوگوں کی توجہ ہے. پرافٹ کی حد معین ہے. دکانوں کا پرافٹ یہ نہیں ہے کہ جتنا میرا دل کرے، جتنا دل کرے نہیں ہے. فقہا نے دکانوں کے پرافٹ کی حد معین کی ہوئی ہے. اگر اس حد سے میں زیادہ لوں گا حلال مال حرام میں بدل جائے گا. حلال مال حرام میں بدل جاتا ہے. ہمیشہ جن کی تقلید کرتے ہیں فقہا سے پوچھا کریں کہ میں یہ کاروبار کرتا ہوں، میں کتنے فیصد تک پرافٹ لے سکتا ہوں، اس سے زیادہ لینے کا حق مجھے نہیں ہے. اب اس بوڑھے نے صرف 1 شاہی کا پرافٹ لیا، کہا 9 شاہی میں تجھے دے دیتا ہوں، کل یہ چونکہ نہیں ہے 10 شاہی میں بیچوں گا جو بازار کا ریٹ ہے، 1 شاہی مجھے پرافٹ مل جائے گا. وہ عورت کہنے لگی تو پاگل تو نہیں ہو گیا، کوئی مجھے 3 کوئی 5 6 نہیں دے رہا تھا، تو مجھے 9 شاہی دے رہا ہے. اب اس شخص کی بات سنیں، کہنے لگا بی بی یہ تیرا حق ہے، 9 شاہی تیرا حق ہے، اور میں کس طرح تیرا حق ماروں؟ میں نہیں یہ کام کر سکتا، میں تجھے تیرا پورا حق دوں. وہ دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی. امام نے اب اس شخص کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا ہے مومن مجھ سے ملنے کے لیے چلے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا عمل اس جیسے مومن سے کر، اس جیسے مومن کی طرح اپنا عمل کر، میں خود ہی تجھ سے ملنے کے لیے آ جایا کروں. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد.